جی بیٹا، جس طرح آپ کو اختر صاحب نے بتایا کہ آج پوری دنیا میں استاد کا دن منایا جا رہا ہے، تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے، دین الاسلام، اس کے جو پیغمبر تھے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے، اور اس کے پرفیکشن کا ثبوت جو ہے قرآن کریم کی اس آیات سے ہمیں ملتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بیٹا یہ نمونہ نبی علیہ السلام کے بچپن میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کی جوانی میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کے بڑھاپے میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کے ازدواجی زندگی میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کے معاشرتی زندگی میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کی سیاسی زندگی میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کی تجارتی زندگی میں بھی تھا۔ نبی علیہ السلام بحیثیت کمانڈر، نبی علیہ السلام نے 27 غزوات میں خود کمانڈنگ کی ہے۔ نبی علیہ السلام ہر لحاظ سے اور زندگی کی ہر پہلو پر ہمیں زندگی گزارنے کا اور اس پہلو کو بہترین انداز سے نبھانے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اور اس کا غیر مسلم بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بیٹا ہم بار بار سن رہے ہیں یورپ کے عدالتوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے عمر's law، we follow عمر's law۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کوئی قانون نہیں تھا، وہی قانون جو نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے اسے سکھایا تھا، تو اسی قانون کے مطابق اس نے اپنی گورنری کی تھی۔ تو بیٹا میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سنایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء معلم کی، علیم کی جمع ہے، معلم استاد کو کہتے ہیں، علماء اساتذہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں مجھ سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مینارہ نور ہے اور مشعل راہ ہے ہر لحاظ سے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی کسی بھی پہلو پر یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فخر ہے، انما بعثت مجاہدا، یہ نہیں کہا، انما بعثت تاجرا، یہ نہیں کہا، انما بعثت معلما، مجھے فخر ہے کہ میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس میں اپنی امت کو اور پوری دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو خوشحالی دینی ہے، امن دینا ہے اور بہترین معاشرہ دینا ہے، تو وہ اعلیٰ اور طول صرف یہ ہے کہ ہم خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کا طالب علم بنے اور اس کے بعد معلم بنے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک اور اشارہ دیا کہ دنیا امن کا گہوارہ اس وقت ہو سکتا ہے جب جہالت کے اندھیرے ختم ہو،
اور علم کی روشنی ہر سو پھیل جائے تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور انسانیت سیکھ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ کمی جو ہے اس قوم میں پائی جاتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہے کہ ہم امت محمد ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ آج ہم بہت زیادہ دور ہیں اور علم کا جو مقصد تھا وہ ہم بھول گئے ہیں۔ صرف زبان کے حد تک جس سے بھی پوچھے کہ آپ کیوں اسکول آتے ہو، کالج آتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، تو ہر ایک کی زبان پر یہ جواب ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان بنوں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ دل میں یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، لکھوں گا اور کمانے کا مشین بنوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا مقصد وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ بس یہی ہے کہ جس علم کا اسکوپ ہے اور جس علم کے ذریعے ہم زیادہ کماتے ہیں تو وہ بس علم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اساتذہ بنے، استاد بنے، تو وہ لوگ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، تو پھر وہ صحابہ دنیا کے رہبر بنے اور دنیا کو صحیح راستے پر لایا۔ ایک شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ استاد کی شفقت، استاد کی محبت اور استاد کے خلوص نے ان لوگوں کو دنیا کا رہنما اور رہبر بنا دیا جو خود بھی راہ نہیں جانتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی جو دنیا کے لیے اس کے شاگرد جو تھے وہ رہبر بن گئے اور آتی دنیا تک لوگ ان کے علوم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور دنیا میں جو ہم نت نئے ایجادات دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی علوم کی اور انہی شفقت اور محبت کا سرچشمہ ہے اور اسی سے رہنمائی انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جس پیشے سے ہم وابستہ ہیں تو یہ خلوص چاہتی ہے، پھر ہم یہ گلہ اور شکوہ نہیں کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارا ادب نہیں کرتے اور نہیں سنتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جتنی بھی ہم دور ہوتے جائیں گے تو معاشرے میں یہ باتیں آئیں گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھائے تھے اور اپنے شاگردوں کو جس خلوص سے انہیں سکھایا تھا، تو اگر ہم بھی اسی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے ان شاگردوں کو اور بچوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے تو انشاءاللہ میرا تو خیال ہے، کیونکہ میری زندگی کا جو تجربہ ہے اس اسکول میں، دوسرے اسکولوں میں، تو جہاں بھی مجھے اپنے شاگرد ملتے ہیں تو الحمدللہ وہ انتہائی محبت سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ کسی اور کی طرف منہ کر کے اور چلے جائیں۔ تو جس طرح میں نے اپنے بھائیوں کو کہا، بیٹا اگر آپ نے بھی عظیم بننا ہے، انسان بننا ہے، تو قرآن کریم نے زمین کی 3 قسمیں، زمین کی 3 اقسام جو ہے قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ زمین کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جب بارش برستی ہے تو اس کو جذب کرتی ہے اور اس میں جو بیج پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اگ جاتا ہے، پھول اگ آتے ہیں اور گھاس اگ آتے ہیں، جس سے دوسرے انسان اور جانور جو ہے وہ فائدہ لیتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہیں جو پانی کو سٹور کرتی ہے،
تو اس سے دوسرے مخلوقات جو ہیں وہ پی کر اور اپنے لیے لے جا کر فائدہ لیتے ہیں۔ تیسری قسم زمین وہ ہے جو ہی بارش برستی ہے تو بہہ جاتی ہے، اس کی مثال جو ہے لنٹر جیسی ہوتی ہے، اس پر پانی جمع نہیں ہوتی، نہ تو خود اس کو فائدہ پہنچتی ہے نہ دوسرے مخلوقات اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ اور یہی مثال نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ میری مثال بارش جیسی ہے اور میرے شاگردوں کی مثال زمین جیسی ہے۔ تو جس انسان میں، جس شاگرد میں، جس بچے میں ادب ہوگا وہ اپنے اساتذہ کا ادب کرے گا، اپنے بڑوں کا ادب کرے گا، تو اس کی مثال اس زمین کی ہے جو پانی جذب کرتی ہے اور اپنی پڑی ہوئی بیج کو اگاتی ہے۔ شمال ادھر آ جاؤ، ادھر آ جائیں، شمال خان، شمال پلیز۔ تو پھر وہ اپنے پڑے ہوئے جو بھی بیج ہوتے ہیں اس کو اگا کر مخلوق کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیں اس زمین جیسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ لیں، جذب کر لیں، اور آئندہ اس سے ہم دوسرے لوگوں کو مستفید کریں، یا وہ کہ خود عمل کرے، اپنے اساتذہ کے باتوں پر خود عمل کرے اور اپنی ذات تک اپنے علم کو محدود کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ ان کی قبر پر انوار برسائیں، اس کا یہ شعر یاد آ گیا، باراں کی در لطافت تبعت خلاف نیس، در باغ لال رویت در شور بو مخص۔ فارسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کی مزاج میں یہ نہیں ہے کہ کہیں وہ پھول کو اور میووں کو اگائیں، بلکہ یہ زمین کی خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں زمین زرخیز ہوتی ہے اور مفید ہوتی ہیں تو وہاں پھل اگتے ہیں، قیمتی پودے اگتے ہیں اور وہ انسانوں کو، جانوروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور جہاں زمین شور ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، تو وہاں پر جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے جو ہیں وہ اگ جاتے ہیں، جو کسی کی آسانی سے اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام جو ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم اس کی امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو اس دین کا درس یہ ہے کہ ہم پڑھے، ہم لکھے، شاگرد بنے، استاد بنے۔ ایک اور حدیث مبارک آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کن عالما او متعلما او خادما ولا تکون رابعا۔ تم یا معلم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ، یا ان کا خادم بن جاؤ، ولا تکون رابعا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔